حضرات کا دعویٰ ہے کہ رفع یدین کرنے کا حکم سیاستہ کی حدیث سے ثابت ہے، جبکہ حنفی حضرات اس کی معاند سیاستہ سے نہیں بلکہ دیگر ضعیف احادیث سے دکھاتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ چھوٹے مرزا صاحب، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایک حدیث لے کر آئیں، ہماری ریکارڈنگ موجود ہے جس میں رفع الیدین کا حکم ہو۔ یہ جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت 736 735 روایت ہے، وہ صحابی بتائیں گے کہ میں نے دیکھا نبی پاک نے رفع الیدین کیا۔ کسی نے صحابی نے یہ بھی بتایا کہ سجدے کے درمیان بھی حضور نے رفع الیدین کیا، اور دوسری طرف صحابہ کرام کے اقوال سیاستہ میں موجود ہیں کہ حضور نے رفع الیدین ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 257 اور ابو داؤد حدیث نمبر 749، سنن نسائی حدیث نمبر 1027، تین روایات نمونے کے طور پر، جن میں سنی حنفی حضرات ایک طرف تو رفع الیدین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دعائے قنوت پڑھتے وقت عیدین کی نمازوں میں رفع الیدین بھی کرتے ہیں۔ جہاں جہاں نبی پاک نے منع کیا ہم وہاں نہیں کرتے، جہاں منع نہیں کیا ہم کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موطا امام مالک میں ہے کہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، جبکہ عہد رسالت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو آپ کون سا ایسا مسلمان ہے جہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی جاتی؟ مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے، کتاب تو بعد میں آئی ہے، پہلے مسلمان ہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان اذان دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں فجر کی؟ پہلا سوال یہ ہے آپ کا توجہ ہے؟ سوال نمبر 1، ہم یہ بکھاری کلاں ضلع چکوال میں موجود ہیں، اور آج امام حسن مجتبیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرس کی مبارک پر آپ کی شان کا کچھ بیان ہوا۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کا دعویٰ ہے، آپ نے یہاں پہ رجسٹرڈ بھی لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ اہل حدیث رجسٹرڈ حضرات کا دعویٰ ہے کہ رفع یدین کرنے کا حکم سیاستہ کی حدیث سے ثابت ہے، جبکہ حنفی حضرات اس کی معاند سیاستہ سے نہیں بلکہ دیگر ضعیف احادیث سے دکھاتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرمائیں۔ تو ہمارا یہ دعویٰ ہے، ہم اس دعوے کا جواب دے رہے ہیں، جس بندے کے اندر علمی طاقت ہے، اور سب سے بڑا اس وقت جو انہوں نے اپنا ہے تو وہ چھوٹا بڑا مانتے ہیں، ہے کیا؟ چھوٹے مرزا صاحب، چھوٹے سے شہر جیلم کی چھوٹی سی مبینہ اکیڈمی کے اندر بیٹھے ہوئے ایک چھوٹے سے سپیکر چھوٹے مرزا صاحب، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ایک حدیث لے کر آئیں، ہماری ریکارڈنگ موجود ہے جس میں رفع الیدین کا حکم ہو۔ حکم کیا ہوتا ہے؟ پہلے حکم سمجھ لیں۔ حکم کا مطلب یہ ہے کہ میں کہوں رانا صاحب مجھے پانی پلاؤ، واقعی پیا چلو، یہ حکم ہے جی۔ میں کہوں جی آپ سبحان اللہ کہو، آگ چھوڑو۔ پہلا اردو سمجھو، ہمارا واسطہ ان لوگوں سے پڑا ہے عربی تو نہیں آتی، انہیں اردو بھی نہیں آتی۔ وہ آدھے نہ چکوال رہے بھائی، یا اللہ اس کو مروائیں جس پہلے بھی کوئی ماریا ہوئے بھائی، وہ اوکھے کرے سی، سمجھا نا؟ یہ ہوں ساڑا واہ پہ گیا انہوں لوگوں نال جنان، اردو عربی تے دور دی گل ہے، اردو بھی۔ چھوٹے مرزا صاحب آدھے ہیں جب بندہ جنبی ہو، کیا ہو؟ آیا صدقے جنبی، میں کہا یار جنبی جنبی ہوتا ہے، جنبی اردو میں عام طور پر لفظ بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو حالت یہ ہے کہ وہ رہنما بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ باہر آنے کو تیار نہیں۔ ہم نے جب اعلان کیا ہے کہ کوئی بندہ حکم تک سمجھ آئے، آرڈر انگریزی میں بتائیں جو آپ کو صحیح سمجھ آتی ہے۔ حکم کا مطلب ہوتا ہے آرڈر دیا ہو۔ میرا یہ چیلنج ہے، میں یہ کہتا ہوں سیاستہ میں کہہ رہا ہوں، باقی بھی میرا تو سب حدیثوں کا ہے کہ حدیثوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک مقام پر بھی رفع یدین کرنے کا حکم نہیں دیا۔ نماز کس نے سکھائی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ احادیث میں موجود ہے قرات کرو، تکبیر تحریمہ کہو، تکبیر کہو، رکوع کرو، سجدہ کرو، ایسا ہی ہے نا؟ امام کی پیچھے قرات نہ کرو، آمین کہو، یہ ہے حکم۔ ایک حدیث لے کر آئیں، سیاستہ سے نہیں، کسی اور کتاب سے بھی لے آئیں جو حدیث کی کتاب ہو، ٹھیک ہے؟ جس میں نبی کریم اسلام نے قال رسول اللہ کے لفظ ہو، کیا ہوں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم فی الصلاۃ،
نماز میں رفع یدین کرو، یہ حکم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو سیاستہ کی حدیث آپ ہمیں دکھاتے ہیں ان میں سے ایک بھی نبی پاک کا حکم نہیں، فرمان نہیں۔ حکم کی بات تو دور کی بات ہے، ان میں سے ایک بھی حضور کا فرمان نہیں۔ آپ لوگ سمجھدار بیٹھے ہیں، بابے بھی بیٹھے ہیں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ فرمان حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گل، بات، حضور کا فرمان۔ حدیث کا جو لغوی معنی ہے وہ بھی کیا ہے؟ بات۔ اور جب ہم کہتے ہیں حدیث رسول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایسے کرو، اس کو کہتے ہیں حدیث رسول۔ باقی محدثین کی عادت ہے کہ وہ صحابی کی قول پر بھی بعض اوقات کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہہ دیتے ہیں، تابعی کی قول تک کو بھی حدیث ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن اس کا وہ فرق کرتے ہیں۔ اور حضور کی اپنی روایات کے بارے میں وہ کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ حضور کے فرمان کا ہے۔ یہ جتنی روایتیں پیش کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت 736 735 روایت ہے، وہ صحابی بتائیں گے کہ میں نے دیکھا نبی پاک نے رفع یدین کیا۔ یہ ساری کی سارے کس کے قول ہیں؟ صحابہ کے، اور مختلف ہیں۔ اس میں بھی کسی نے صحابی نے یہ بھی بتایا کہ سجدے کے درمیان بھی حضور نے رفع یدین کیا۔ جیسے سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ بتایا کہ میں نے حضور سے نماز ہم نے حضور سیکھی تو حضور نے ہمیں نماز سکھائی، تو پھر ہم نے دیکھا کہ حضور نے نماز پڑھی تو حضور نے رفع یدین کیا، اس میں سجدوں کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ جو کرتے ہیں یہ کہاں پہ کرتے ہیں؟ رکوع میں۔ چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں اسی کدی کدی کر لیندے ہیں جی۔ میں نے کہا جی یہ پھر امام بخاری کو سمجھاؤ، حضرت عبداللہ ابن عمر کو سمجھاؤ کہ وہ تو کہہ رہے ہیں جو حدیث آپ پیش کرتے ہیں 736 735 کہ حضرت حضور کیا کرتے تھے؟ رکوع کے درمیان کرتے تھے اور سجدوں کے درمیان نہیں کرتے تھے۔ اور ادھر حدیث کہہ رہی ہے امام مالک بن حویرث کہہ رہے ہیں کہ سجدوں کے درمیان بھی کرتے تھے، اور کدی کدی تھی یہاں بھی بات کرتے تھے تو ہمیشہ کرتے تھے۔ تو ان میں بھی اختلاف ہے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام کے اقوال سیاستہ میں موجود ہیں کہ حضور نے رفع یدین ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 257 اور ابو داؤد حدیث نمبر 749، سنن نسائی حدیث نمبر 1027، 3 روایات نمونے کے طور پر، جن میں صحابی یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، حضور نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو صحابہ کے اقوال دونوں طرف ہیں میرے پیارے بھائی۔ اب فیصلہ نبی پاک کے قول سے ہوگا، تو ہم قول دکھایا سیاستہ میں ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک کہ جب صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں رفع یدین کر رہے تھے، واضح طور پر سنن نسائی 1185 میں صحابہ نماز میں کیا کر رہے تھے؟ رفع یدین کرتے۔ خرج علینا رسول اللہ، حضور ہمارے پاس تشریف لائے، سنن نسائی 1185 کرتا ہوں آپ کا، میں آ رہا ہوں اس طرف۔ سنن نسائی 1185 میں ہے خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ہمارے پاس تشریف لائے، وَنَحْنُ رَافِعُ أَيْدِينَا فِي الصَّلَاةِ، ہم نماز میں کیا کر رہے تھے؟ چھوٹے مرزا صاحب کا علم اتنا زیادہ ہے، ڈلدا پیا ہو تو وگدا پیا، کہ آتے ہیں بھئی اس حدیث میں نماز میں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے، رفع یدین سے منع نہیں کیا گیا۔ سمجھ آئیے؟ رفع یدین کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھانے کو۔ وہ کہتے ہیں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا، رفع یدین سے منع۔ یعنی کوئی بندہ کہے کہ پانی پینے سے منع کیا گیا روزے میں، واٹر پینے سے منع، صدقے نہ جائیے۔ سمجھ آئیے؟ واضح ہے کہ حضور کی صحابی کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام تشریف لائے، ہم نماز میں رفع یدین کر رہے تھے۔ اب یہاں سے لفظ ہوتا ہے حدیث قولی، قال فقال، کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا، ما بالہم رافعین ایدیہم فی الصلاۃ، یہ نماز میں رفع یدین کرنے والوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کأنہا اذناب الخیل شمس، ان کی نماز میں ہاتھ ایسے اٹھ رہے ہیں جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ روٹین کی نماز پنجگانہ کی بات ہے۔ حضور نے صحابہ کو رفع یدین کرتے دیکھا، اپنی زبان مبارک سے خود منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تو جب منع کر دیا تو حضور کے حدیث ہم نے بتا دی۔ آپ ہے تو لے آئیں،
آپ اگر ہے تو کسی کے پاس لے آئیں، ہم ان کے ساتھ رفع دین کریں گے۔ سنی حنفی حضرات ایک طرف تو رفع دین کے منسوخ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف دعائے قنوت پڑھتے وقت عیدین کی نمازوں میں رفع دین بھی کرتے ہیں۔ تو اب اس کا جواب ہم دے چکے ہیں، ہماری ویڈیوز اس پر موجود ہیں، میں خلاصہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے کہ بھائی میں نے یہ کہا کہ یہ جو نماز پڑھ رہے تھے صحابہ اکرام، حدیث میں کیا ہے 1185 جو سنن نسائی ہے، اس میں کون سی نماز کا ذکر ہے؟ پہلے یہ دیکھنا ہے نماز کون سی پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک گھر سے تشریف لائے تو صحابہ الگ الگ نماز پڑھ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پنجگانہ نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، عید کی نماز نہیں تھی، کیونکہ عید کی نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ دوسرا وطر بھی نہیں تھے کہ وطر تو حضور گھر ادا فرماتے تھے، اور حکم بھی ارشاد فرماتے تھے ھذہ صلاۃ البیت، یہ گھر کی نماز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نہ وطر تھے نہ عید تھی، منع اس سے کیا جو نماز کون سی تھی، پنجگانہ میں سے کوئی ایک نماز تھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ نمازیں 4 قسم کی ہیں۔ کتنی قسم کی؟ نمبر 1 نماز پنجگانہ، نمبر 2 نماز جنازہ، نمبر 3 نماز عیدین، نمبر 4 نماز وطر، ٹھیک ہے۔ 4 قسم کی نمازیں ہیں۔ ہر نماز کا ادا کرنے کا طریقہ شریعت نے الگ بتایا ہے۔ نماز پنجگانہ کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، نماز جنازہ کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، نماز عیدین کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور نماز وطر کو ادا کرنے کا طریقہ۔ اب چھوٹے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اگر کرتے ہیں فجر میں نہیں کرتے، باقی 5 نمازوں میں نہیں کرتے، تو عید والے دن کیوں کرتے ہیں؟ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اگر آپ اس طرح ایک نماز کو دوسری کے ساتھ فٹ کریں گے تو کیا آپ فجر کی نماز عید کی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر کی نماز کو نماز جنازہ کی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی نماز کو وطر کی طرح پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہر نماز کو ادا کرنے کا طریقہ الگ ہے، اور حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق جس جس جگہ حضور نے رفع دین کیا ہے ہم وہاں بھی کرتے ہیں۔ ہم تو مطلق کیا ہیں، منکر نہیں ہیں رفع دین، اگر ہم ہوتے تو پہلے ہی کیوں کرتے۔ تو نماز پنجگانہ میں روٹین کی نماز میں نماز کے اندر حضور نے رفع دین منع کیا، سنن نسائی کی حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نماز میں روٹین کی نماز میں نہیں کرتے۔ جہاں جہاں نبی پاک نے منع کیا ہم وہاں نہیں کرتے، جہاں منع نہیں کیا ہم کر لیتے۔ عید کی نماز میں منع نہیں، وطر کی نماز میں منع نہیں ہے، اس لیے ہم ان نمازوں میں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جن میں حضور نے منع کر دیا وہ روٹین کی نمازیں تھیں، تو اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا بھئی جو نماز تو نماز ہی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے جی؟ نماز تو نماز ہی ہوتی ہے، تو کسی نماز میں بھی رفع دین نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے مطابق ہے۔ تو ہم کہتے ہیں میں ٹھیک ہے، پھر آپ جناب ہفتے میں ایک مرتبہ نماز کی عید کی نماز پڑھ لیا کریں، ہر اتوار کو کیا کریں، چلو جی آج سارے جمع ہونے ہیں تو ہن کے کرساں عید پڑھساں۔ کوئی بندہ کہ یار ابھی نماز کیڑی پہنچ جی، عید دی نماز پڑھوں، آخو کیوں خیر ہوئے، آخو جی نماز تو نماز ہی ہوتی ہے۔ جنازہ ایویں ہی پڑھنا شروع کر دو، دوسری تیسری دن جنازہ پڑھنا شروع کر دو، بندہ فوت ہو یا نہ ہو، بندہ پوچھا کہ لگے ہو سیانے ہوں تو تسی آخو جناب کہ جی، یہ آپ کو نہیں کہہ رہا، چھوٹے مرزا صاحب کے چھوٹے چھوٹے ساتھیوں سے کہہ رہا، ٹھیک ہے۔ آپ سے بندہ کیا کہے بھئی آپ تو جناب نماز جنازہ ادا فرما رہے ہیں، تو بندہ تو فوت نہیں ہوا، تو آپ کہیں نماز تو نماز ہوتی ہے بھائی، تو کوئی سمجھ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جہاں منع ہے وہ ہے نماز پنجگانہ، ہم نے یہ ثابت کیا، ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں جی۔ آگے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موطا امام مالک میں ہے کہ صبح کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے ہوا، جبکہ عہد رسالت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ تو اب اس پر جناب یہ ہے کہ بھائی یہ موطا امام مالک کا حوالہ نہیں لکھا گیا، ٹھیک ہے، کہ موطا امام مالک کا کون سا نسخہ ہے، کیونکہ موطا امام مالک تو کئی شاگردوں سے منقول ہے، ان کے مختلف نسخے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کو مکمل حوالہ لکھنا چاہیے تھا تاکہ ہم پہنچ جاتے کہ کون سا۔ ہم جو نسخہ پڑھاتے ہیں وہ ایک الگ نسخہ ہے، اور یہ جو غیر مقلدین خسر الدنیا والدین نیم ملحدین اور اہل حدیث رجسٹرڈ، برطانیہ نے جن کو رجسٹرڈ کیا، ان کی جو ہے وہ اور ہے، انہوں نے ایک اور شاگرد سے کی ہے۔ تو امام مالک کے بڑے شاگرد تھے،
تو اب پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تو یہ امام مالک کا تفرد ہے. ہمارے پاس ثبوت ہے ہماری کتابوں کے اندر، شرح معانی الاثار میں تحوی شریف جسے کہتے ہیں، پوری روایات موجود ہے. الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا گیا ہے. تو حضرت عمر کے حکم سے ہوا تو حضور حضرت عمر بھی خلیفہ راشد ہیں، اس میں مسئلہ تو ہونا نہیں چاہیے آپ کو. تو اس لیے ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ اے وڈے رافضی نے جڑے صحابہ نو بوک دین تو اے جڑے صحابہ دی یاد نا عمری بدعت ہے. تراویح نو کیا دینے تو یہ چھوٹے رافضی، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تو آپ کون سا ایسا مسلمان ہے جہاں پہ الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھی جاتی؟ مسلمانوں کا اجماع ہو چکا ہے، کتاب تو بعد میں آئی ہے، پہلے مسلمان ہیں. پوری دنیا میں جو مسلمان اذان دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں فجر کی؟ آج تک کام بھی ہوتی ہے. لہٰذا حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہی ہے. اور ایک اصول یاد رکھیں، اب جیسے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 256 ہے، حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ. سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ کو ہاتھ پر، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں، دیگر جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحابی جب یہ کہے کہ سنت ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. صحابی اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی جب اس طرح کے کوئی دینی مسئلہ بیان کریں یا کوئی ثواب یا عقاب کا مسئلہ بیان کریں کہ اتنی چیز کا اتنا اجر ہے، اس کام پر نہ کرنے کا اتنا گناہ ہے، تو وہ بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، وہ بھی حدیث رسول ہی ہوتی ہے. تو اگر کسی صحابی سے بھی منقول ہو تو اس میں کوئی عذر والی بات نہیں ہے کہ صحابہ اپنی طرف سے کوئی چیز اضافہ نہیں کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل اس میں آپ کا حکم موجود ہوتا ہے. کتابوں والوں سے پوچھو کہ تسی کتنے پھردے رہے ہو؟ برفاں پھنسے رہے ہو؟ اے 6 بندے برفانی آئے نا سارے روس والے، برفاں پھنسے رہے ہو، تو نہیں لبھی ساڑی گل، ساڑے کول پوری ہے. ٹھیک ہے، چلو. آج کل ہر فرقہ والا اردو دیکھو جی، سبحان اللہ، کوئی ماسٹر بیٹھے ہیں اردو والا؟ آج کل ہر فرقہ والا یہ دعویٰ کرتا ہے. اردو کیسی ہے؟ فراز صاحب یہ نا توڑا رانا صاحب، فراز صاحب کیڑے نے؟ ہاں، اب دیکھ فراز ہمارے ساتھ کیا ہو. ہر فرقہ والا یہ دعویٰ کرتا ہے. انہوں کو پڑھاؤ یار پہلے اللہ دے بنے ہوں ہیں. اردو یہ ہے، آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اثر ہے اردو. ہمارا عقیدہ قرآن، ہمارا عقیدہ و عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اس پر وہ دلائل بھی دیتے ہیں جس سے ایک عام آدمی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کون سا فرقہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. تو کیونکہ عوام تو عربی زبان نہیں سمجھتی، اس لیے کچھ لوگوں کو یہی دعویٰ ہے کہ قرآن و حدیث کو خود سمجھ کر عمل کریں، کسی مولوی پیر یا استاد کی رہنمائی کی ضرورت نہیں. مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ یہ معاملہ یہاں تک درست ہے کہ جب ایک عام آدمی جو بالکل مخلص ہے، کیا ہے یہ جو عام آدمی ہے نا، اگر مخلص ہے، دلائل کی ضرورت ہے تو وہ دلائل سن کر قائل ہو جائے گا، اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ساری زندگی کے لیے رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم یہاں بھی آئے ہیں نا، یہاں جو آپ بیان کر کے گئے ہیں، تو رانا صاحب جب بھی ہم کہیں گے ہم یہاں پہ پھر آ جائیں گے. کنڈی ہماری بند نہیں ہوگی، جب تک زندہ ہیں پھر آئیں گے. تو رہنمائی جب بھی چاہیے ہوگی ہم ضرور ہیں، حاضر ہیں. یہ کلپ سن کر جب آپ رہنمائی لیں گے تو کلپ تو ہوتا ہے ادھورا. زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ 3 منٹ کا، 4 منٹ کا، 10 منٹ کا، آدھے گھنٹے کا. پوری بات تو نہیں ہوتی نا. اب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، یہ بھی ریکارڈ ہوا ہے، تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے. لیکن جب کلپ والا خود ہی آ جائے تو پھر مسئلہ کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اس لیے یہ کلپ والا یہ کہتا ہے کہ آپ ہمیں جہاں بلائیں گے ہم آئیں گے. اور چھوٹے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ کو چیک کیا جائے گا کہ تھوڑی جیب کوئی سوئی شوئی تو نہیں، کیونکہ انہوں سوئی تو بھی کہ لگتا ہے ڈر لگتا ہے. آخری بندے دی جیب کہ نکلی سی جس حملہ کیتا سی، سوئی نکلی سی، تو انہوں نے سوئی تو ڈر لگتا ہے. اس وجہ سے جو لوگ کلپ میں ہیں ان کی بات کو فالو نہ کریں، وہ لوگ جو آپ کو عملاً مل سکتے ہیں ان کو فالو کریں. دوسرا